اور پھر میں آپ کو ایک بات ان کی یہ بھی بتاؤں گا، یہ تو عقیدے سے تعلق باتیں تھی جو میں نے آپ کو راز کام نے عرض کی ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یہ بھی کہا، کہنے لگے میں نہیں رہوں گا نا تو تم تجربہ کر لینا کہ دیکھو ہمیں سیاسی طور پر ضرورت پڑتی ہے تو پارٹیوں کے اتحاد کر لیتے ہیں، لیکن اگر تمہیں یہ بھی اچھا نہ لگے، میں تو صحیح کہتا ہوں کہ مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے کہا اگر اچھا نہیں لگے تو ہم نہ ہوں تو اکیلے تم میں نے سنت کو ساتھ لے کر سیاست کر کے دکھانا وہ کس طرح کر۔ میں نے 30 سال ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو شعور نہ پیدا ہو تو کس طرح آگے چلے گی؟ تو تم لوگ چل لینا، اگر آسان سمجھو تو اس طرح کر کے دیکھ لینا۔ تو آج مشکل ہے واقعی، ابھی تو وہ بھی بوتھا اس طرح کیے بیٹھے، ٹیلی ویژن پر فوٹو ہے، بڑا نقصان ہوگا۔ حافظ حسین احمد نے معقول پر بڑی بات کی، ایک آدمی بڑی بڑھ بڑھ کے تقریر کر رہا تھا، او ایسے ہے ایسے ہے، اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی تھے، کہا ایسے ہی تھے، کہا ایسے تھے تو پھر تمہیں مرنے کا انتظار تھا، اور پاگلا تمہیں مرنے کا انتظار تھا، وہ مر جائے تو پھر ہم ان کو مانیں گے ایسے تھے، پھر زندگی میں کیوں نہیں مان لیا؟ گرامی قدر حضرات، ایک بات ان کی وہ پہلے جو حضرت برادر مکرم حضرت بھائی جان نے بات کہی ہے نا ان کے بارے میں، فقیر درویش تھے، اس طرح کی بات، ایک میرے پاس ایک امانتاً بات 2 بجے کا وقت، ہمارے مدرسے میں حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو جلسے سے فارغ ہو کر اوپر ہمارے گول کمرے میں بیٹھے، مدرسے کا جو کمرہ ہے ڈرائنگ روم میں، تو اتفاق سے مولانا کی بات آ گئی، اس دن مولانا تشریف نہیں لائے ہوتے، اور مجھے فرمایا، میں نے کہا بھی یہ جو مولا شاہ درانی ہے یہ بڑا درویش ہے، فقیر ہے، تو میں نے کہا کوئی بات ہوگی حضرت، کس طرح آپ نے معلوم کیا فقیر ہے درویش ہے؟ تو مولانا نیازی نے مجھے یہ واقعہ سنا، کمرے میں اکیلا ان کے سامنے بیٹھا تھا، چائے پلانے کے لیے گیا تھا کہ جلسے سے تقریر سے فارغ ہو گیا تو پھر خدمت کے لیے ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ خود ہمیں بھیجا کرتے، ہمیں بھیجتے تھے، اور بزرگوں بھائیوں کو بھی کہتے تھے کہ جا کے خبر لو علماء کی، تو مجھے فرمایا چائے پلاؤ مولانا، ضرورت ہوگی بھی تقریر کر کے گئے، چائے پلانے کے لیے گئے تو یہ بات شروع ہو گئی، فرمانے لگے کہ ہم بغداد میں گئے، بغداد شریف الرشید ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں دریائے دجلہ کنارے میں نے دیکھا ہے، بہت 5 سٹار ہوٹل ہے، گورنمنٹ کے جو مہمان ہوتے ہیں اس میں ٹھہراتے ہیں، خود پرائیویٹ لوگ بھی ٹھہر جاتے ہیں، تو کہا رات کو ایک عرب ملک کا سفیر آئے اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور میں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پہلے فون کیا اس نے کہ میں فلاں ملک آدمی ہوں، مجھے کام ہے آپ سے، کہا نہیں آ گئی، تو کہا مولانا کل آپ کو جس موضوع پر بات کرنی ہے نا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کا مضمون ہے جس پہ آپ بات کریں گے، یہ موضوع ہے آپ کا، تو ہم چاہتے ہیں آپ اس پر بات نہ کریں، اور اس مسئلے پر ایشو پر کل جو کوئی بات ہو نا وہ آپ دبا لیں، کیونکہ کل کے اجلاس کی آپ صدارت کریں گے، اگر آپ ایسا کریں نا تو اس نے 2 بریف کیس اس کے پاس تھے، اس طرح کھولے، مولانا کہتے میں ذرا دور بیٹھا تھا، میں نے دیکھا اور سے ایسے چشمہ کر کے کیا ہے، تو دونوں بڑے بریف کیس نا امریکی ڈالروں سے بھرے ہوئے تھے، اس نے کھولا نا اس طرح دتیاں لگی ہوئی تھی، کیا دیا ہے؟ مولانا نیازی کہتے میں نے زندگی میں کبھی اتنی دولت نہیں دیکھی، اکٹھے ہی، اچھا اب میں خاموش تھا کہ مولانا نورانی مخاطب ہے کیا جواب دیتے، کہنے لگا مولانا نے اس سے کہا، سب سے پہلے مولانا نے اس کو یہ کہا کہ صاحب آپ تو ایک عرب ملک کے سفیر ہیں، اور اگر آپ کو ہمارے لیے ہدیہ لانا تھا تو اپنے ملک کی کرنسی ہوتی ہے، امریکہ کی کیوں نہ، بات اگر 2 مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے، درمیان میں امریکہ کی کرنسی کا کیا مطلب؟ کہا یہ جب سنا تو وہ سفیر صاحب اکھڑ گئے، تو جواب نہیں بن پڑا ایسے کرنے، تو مولانا نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس کام کے لیے امریکہ نے بھیجا، اس موضوع پر ہم بات نہ کریں، کیوں کرنسی تو مشکل آئے ہو، کہا ٹھیک ہے، فرمایا اس کا مطلب ہے اتنی بھاری قیمت ہم فقیر لوگوں کو ایک بات روکنے کی امریکہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اگر ہو جائے
تو نقصان ہوتا ہے امریکہ کا، اور وہ اس کی اتنی بھاری قیمت دیتا ہے. تو اگر امریکہ کو نقصان ہوتا ہے اور نقصان روکنے کے لیے اتنی بھاری قیمت دیتا ہے، تو بات اگر رک گئی، ہم نہ کریں، تو پھر اس کا نقصان مسلم امہ کو ہوگا، کیونکہ اس موضوع کا تعلق تو امت محمدیہ سے ہے. اور یہ کہتے ہوئے مولانا نیازی فرماتے ہیں بائیں پاؤں کا انگوٹھا اس طرح آپ نے مارا ان کو، بریف کیسوں کو، اور دور دروازے کے سامنے گر گئے، اور فرمایا سفیر صاحب آپ غلط جگہ پہ آئے، میں اور نیازی تو دربار مصطفیٰ میں بک چکے، اب ہماری قیمت نہ امریکہ لگا سکتا ہے نہ کوئی اور لگا سکتا ہے. پہلے ہم اس موضوع پر شاید اتنی شدت سے بات نہ کرتے، یا اپنے پیسے بھی اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ، کل میں اور نیازی دونوں اسی موضوع پر شد و مت کے ساتھ بات کریں. مولانا نیازی کہتے ہیں میں نے دنیا کی اتنی ذلت کبھی نہیں دیکھی. ایسے نوٹوں کو مولانا نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہنے لگے میرے دل میں اس وقت سے یہ پکا خیال ہے کہ یہ میرا مولوی یا سیاستدان نہیں ہے، یہ درویش ہے جس کو اللہ نے اتنا مستغنی اور سیر چشم بنایا کہ اس کی نظر میں دنیا کی دولت کی کوئی قیمت ہی نہیں. حقارت کے ساتھ ٹکرا دیا اور سفیر صاحب چلے گئے. مولانا نیازی جب بیان فرمایا تب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو، اور فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے شخص کو ایسا مقام دیا. اور گرامی قدر حضرات، ساری زندگی اسی طرح ہم یہ سمجھتے تھے، سچی بات ہے، یہ پہلے نہیں پتا تھا. میرا یہ اندازہ تھا کہ مولانا کے بعد بہت بڑے مرید ہیں اور مولانا کو لاکھوں روپیہ وہ دیتے ہیں ادھر سے لے کر آ جاتے، تو ہمیں پیسے 5,000 2,000 4,000 10,000 یہ مدرسوں کے پیسے یہ جلسوں پر ہم کو پیش کرے وہ نہیں لیتے تھے. ہمارے مدرسے بناتے کبھی نہیں لیتے تھے پیسے، کار وغیرہ کرایہ پر ہوتی اس سے لے آتے، لیکن یہ جو خدمت وغیرہ ہدیہ پیش کر نہیں لیتے تھے. کتنی مرتبہ ہے. تو خیال یہ تھا کہ چونکہ ہالینڈ میں موریشس میں مولانا بڑے بڑے اونچے مرید ہیں، اس وقت بھی موریشس کا جو وزیر اعظم ہے وہ حضرت کا 10 بیت ہے حافظ قاسم، اس وقت بھی. جی ہاں، تو بڑے بڑی دنیا مرید تھی بھائی، ایسے نہیں 2-4 شیخ مرید ہوں تو پیر کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ تو بڑے بڑے وزراء وزیر اعظم اور بڑی بڑا قسم کے لوگ مرید تھے. تو ہمارے باقی دیر میں یہ خیال تھا، اور مولانا ایسے 2-4 ہزار اس لیے نہیں لیتے، ایسا جبا ہے 5-10 ہزار کا جبا پہنتے ہو، اتنا نفیس اور خوشبو لگاتے جناب، سوشل قسم کی خوشبو ہے تو بڑی قیمتی ہے. تو کیسے مطلب ہو جاتے. آپ کے کل پر ایک بابا جی تشریف لائے ہالینڈ سے، اور وہ انڈسٹریلسٹ ہے. میں جانتا ہوں ان کو، ہالینڈ میں جانتا ہوں، میں خود ان کو جانتا ہوں. میں بڑی انڈسٹری ہے ان کی وہاں پہ، بھاری گارمنٹس کی بھی اور بھی کئی کام ہے. وہ پرانے وہاں وہ رہتے سورینامی. تو کل پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایسی توفیق دی، حضرت میرے پیر ان کے والد کا میں مرید ہوں، بڑی عمر کا بابا ہے، قاسمی نام ہے اس کا. کہنے لگا کہ میں ان کے والد کا مرید ہے اور ہماری لاکھوں میں زکات نکلتی اور لاکھوں روپیہ ہم ویسے ان کو بطور ہدیہ شیخ کو جیسے ہدیہ دیتے ہو ہم پیش کر سکتے ہیں، یہی ہمارا وہاں پہ اسٹیٹس ہے. تو مولانا کو کئی دفعہ میں نے 1 لاکھ گلڈر بطور ہدیہ پیش کی. آپ ہدیہ تو رو رہے تھے، ہچکیاں بندی ہوئی. کہا واللہ العظیم کبھی بھی جو ہدیہ ہم نے دیا اس میں سے 5 یا 10 اٹھا کے جیب میں ڈالے تھے اور فرماتے بابا اس ملک میں کتنی مسجدیں بنانے کی تھی، کتنے ادارے بنانے کی تھی، تو مرزائیوں کے عیسائیوں کے مقابلے میں کتنے سینٹرز ابھی قائم کرنے، اور مجھے ضرورت نہیں اتنے پیسوں کی، آپ اس سے یہ سینٹر قائم کریں. بابا وہاں کے بڑے بڑے مریدین سے بھی ہدیہ نہیں وصول کرتے تھے. اور تمام ممالک ان میں ساؤتھ افریقہ میں نے وہ سینٹر خود دیکھے اپنی آنکھوں سے جا کر، میں نے دورہ کیا، میں تقریباً پورا 1 مہینہ رہا ہوں ساؤتھ افریقہ میں، جوہانسبرگ میں بھی، ڈربن میں بھی، کیپ ٹاؤن میں بھی، پریٹوریا، فونکس، چھوٹے موٹے جتنے بھی شہر ہیں وہاں بڑے بڑے مساجد ہیں وہاں. تو کتنے بڑے سینٹروں میں گیا ہوں. وہ سینٹر حضرت کے والد صاحب نے بھی اور حضرت نے تعمیر کروائے، موریشس میں بھی ہیں اور ہالینڈ کے اندر بھی، فرانس کے اندر بھی موجود ہیں. تو گرامی قدر حضرات، انہوں نے زندگی میں بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کارناموں کے اندر روح کیا تھی؟
ایک تو وہ فطرتاً نیک تھے، سعید تھے، ماں باپ ان کے عظیم تھے، لیکن اس کے اندر روح میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ان کے دادا مرشد اور ان کے والد حضرت شاہ عبد العلیم کے پیشوا امام احمد رضا بریلوی کی روکار فرماتی ہے، جن کی اعلیٰ تربیت سے یہ لوگ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ 55-60 سال جنہوں نے آپ نے یہ وہ لوگ بیٹھے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ صحت ان کی کس منزل پر پہنچی تھی، پھر بھی علم حدیث کے ساتھ کتنی محبت تھی، درس کیا کرتے تھے اور صبح و شام عسر و یسر کوئی حالات ہو کوئی موسم ہو انہوں نے مسلک حقہ کے لیے دین اسلام ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول نے پہلے بھی رسول سن جڑے پردہ فرما گئے، مثال فرما گئے، افإن مات أو قتل کہ ان کا انہوں دی سا پورا ہو جائے، وقت آ جائے یا مقتول ہو جان انبیاء، انقلب تمہارا اعقابکم کیا ہے، اڈیاں اتنے پھر جاؤ گے تسی، تو یہ پھر بھی جاؤ گے کہ اللہ کا کی نقصان کرو گے، نقصان سے اپنے کرو گے۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق نے سب تو پہلا جڑا خطبہ دیتا ہے، بلکہ خطبہ نہیں بلکہ اضطرار دور کرنے واسطے آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے سب تو پہلے آپ نے تسلی ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب آدمی نہیں جو لگا ہے جی میں یہ آیت نازل ہی آئی یا آج واسطے آیا نازل ہوئی، اس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے کنٹرول کیا۔ گرامی قدر حضرات، بزرگ کی آئین معینہ وقت تے انہوں نے دنیا تو گینت پردہ فرما گئے، لیکن روح نہیں موئیاں انہوں نے، روح کسی بھی نہیں مردی تے اولیاء دیا روحاں تے علماء ربانی دیا روحاں تے اور بھی زیادہ طاقتور ہوئی، روح امر ربی نہ مردہ کوئی نہیں۔ ایک اور بھی کر لیں کہ مومنین دیا روحاں قید نہیں ہوندیاں تے انبیاء دیا روحاں جڑیاں تے اولیاء دیا روحاں نہ وہ اتنی قوی ہوندیاں نے کہ وہ ساری دنیا کے اندر جتھے چاہن جا سکتی ہیں۔ تب کیا کہ سبحان اللہ یہ عقیدہ اہل سنت کی، گجرات کے بابیاں نے نہیں عقیدہ، وہ بڑے عجیب، وہ جو تجان میں جاتے سی حاضر ہی نہیں ہوندے۔ میں نے ایک ملا خدا جانا بڑا بدرنگا کوچا، میں آخیا کی تینوں آدھا میرے 10-12 دیہڑے ہو گئے، میں تو مواجہ شریف اگے بھی نہیں گیا، میں آخیا چاہیے بھی نہ تیرے جائے اتنے جانا چاہیے بھی نہیں، میں آخیا کی بیماری آدھا میرے پیر صاحب اگر انہوں سانو دسیا اندر ہے نہیں کوئی نہ، اچھا میں آخیا پیر صاحب دسیا ہے نہیں کوئی نہ تے اللہ نے دسیا ہے نہیں اتنے، وہ میں کو ایک کیڑا پیر بولتے ہو جنہوں اللہ کے مقابلے تسی مندے ہو، کملیا کوئی اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ تیرے کو آ جان میں ہے نہیں کوئی نہ کتنے ٹر جان، جاؤ کہا تیرے کو آ جان تو اتنے ہے ہی کوئی نہ پھر کتنے ٹر جان۔ میں کہ شاہ جی کو جو ہوش کرو اور کی زہر پھیلاتے رہتے ہو جی اتنے ہے نہیں کوئی نہ تو بندے جان کتنے کتنے جان بندے بندے جو اتنی جان کے تیری جان نہیں کی میرے کو آ جاؤ اور یہ آ جاننا کیا آ جاننا تو سرکار نے فرمایا خالی کوئی نہ چاہے۔ حالات فرمانے نے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، فرمایا بل بندہ ول ہوئے نا جیڑا ریکارڈ کر لے آپ
آؤ ساڈے گھر اے دعوت ہے تو من جڑا اس کارڈ اتنے آ جائے انہوں کو آ کے ہوں بوا بند ہو گئی تو آ کیا کرانے والے ہیں کدی نہیں کی جی وہ کوئی نہیں سمجھ آئی آلال فرمانے یا رسول اللہ سن رب کارڈ گلے جاؤ کا یہ جانا دے ظلم کی تاجے تو میرے حبیب کو لا جاؤ ہوں اسی آ گئے ہاں ہوں آ گئے ہاں کہ ہوں نہ کرو مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ بات کریموں کے در کی ہے بھائی کریم تو تسی تے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم آپ خود آپ کے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تسی کریم ابن کریم ہو تواضع سرکار کی فرمایا نہیں یوسف کریم ابن کریم ابن کریم حدیث پاک ہے یوسف کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم تواضع فرمایا یوسف علیہ السلام بیٹے یعقوب علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کی اولاد پشتا نہیں پشتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم تورات شریف وچوں آیت آندی اللہ رحمت اللہ علیہ علم والاولاد اندر فرمایا حضور تے انہوں نے کریم ابن کریم فرمانے تو حضور دی جدو اصل کی طرف جدو یوسف علیہ السلام توجہ فرمانے فرمایا تو میری پشتا وچ یا رسول اللہ چار تے کریم ابن کریم بولے گے تے تسی تے آدم تو لے کے عبداللہ تا کریم ابن کریم بولے پھر رد ہوں کب یہ بات کریموں کے در کی ہے جاؤ کا میں اشارہ کی یہ ہے نہیں کوئی نہ تو کتنے آؤ کا کتنے آؤ کا وہ مقام ہی کوئی نہیں کوئی کوئی پوچھتے ہیں کتنے جاؤ کا اگر علیین بیچے تو مگر جمدے کہ میں جاؤ کا آپ ہوں علیین بیچے جنہوں نے بلایا رب نے وہ کتوں اپنا علیین میں کیڑی سیڑھی لگی ہے کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں لیکن یہ بدبخت پتہ نہیں کی پڑھا اسی بھی تو 1.5 گھنٹے کا سنانے ہیں وہ کی سنا دینا گیا کوئی نہ مگر کوئی نہ تو کدے لگا پھرنا یہ واسطے سب کچھ بنایا جو انہیں نہیں لانا ہے تیری تو میں چوکاتی کوئی نہیں لکھے تو پڑھتی کوئی نہیں تو جب کہنے دوں پہ منگل پیدا ہوا ہے تو اچھا قول وابی ہمارے جیسا دلیل یہ کہ نبی کے 2 ہاتھ ہمارے 2 ہاتھ نبی کے 2 پاؤں ہمارے 2 پاؤں لا حضر قیاس اے جناب لکھیا بھئی پھر تم فرعون اور نمرود ابو جہل کو اپنے جیسے کیوں نہیں کہتے اگر وہ کہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں تو پھر کیا کہا جائے دیکھو یہ مشہور جو رکا کو دے دیتا نے نبی کریم علیہ السلام جبھی صفات سن مسئلہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی جمی صفات جڑیاں نا اس کے اندر آپ دا مثل ہونا ممتنع ہے اور محال ہے فتوہ دے رہے ہیں تھوڑے صاحب سبحان اللہ جمی صفات محمدیہ چاہت دی مثل ہونا ممتنع ہے اور محال ہے اور اس کو بڑا فتوہ سن سکتے زبان میں مناطقہ دی استعمال کر رہے ہیں نا فتوہ بھی کھوڑو نہیں سنا دا پیا علامہ فضل خیر آبادی کا فتوہ پیش شہید جنگی آزادی ممتنع اور محال جمی صفات کیوں فرمایا ہے کہ انہیں رب واسطے بھی محال ہے یہ دوجہ محمد پیدا کرے کیوں فرمایا 2 کم رب تو نہیں ہوتے ایک اپنے جہاں دوجہ اللہ نہیں بنا سکتا ایک محمد رسول اللہ جہاں دوجہ محمد نہیں بنا سکتا اچھا ہوں سنو اپنے جہاں دوجہ اللہ بنانا خدا واسطے محال لذات ہی ہے بنا سکتا ہی نہیں جی تے محمد رسول اللہ جہاں دوجہ محمد بنانا محال لے غیر ہی ہے کیوں
رب پیروں کو جب یہ فیصلے کر چکے ہیں جو دوجا محمد بنایا تو رب دے پہلے سارے فیصلے کر جاتے. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ محمد رسول اللہ دی ایک صفت ہے کہ انہوں نے سر تے رب ختم نبوت کا تاج بھی رکھ چکا ہے. اکرم سبحان دب کے ہوں یہ بھی پنجابی کا کمال بننا میں بڑا بھی آخر تے آخنا زور سے دب کے سرکاری کیوں خوش وہ بول بچے بھی تھی چن لین راہ نہیں دے. اچھا جی میں مسئلہ تو نرس کر دیتا اور پوری ذمہ داری نہ ٹھیک ہے. اور اگر ختم نبوت سبحان ختم نبوت نبی کریم علیہ السلام دے سر تے رب نے ختم نبوت کا تاج رکھے. تو جی مثل محمد رسول اللہ کا ہوئے تو ایک تاج وہ بھی سرے تے ہوئے نا تو دو تاج ہون تو پھر انہوں خاتم النبی ہے کہڑا دو خاتم تو ہو ہی نہیں سکتے ایک ہی ہونا کہ دو ہو جانی دو ہو گے تو پھر کہڑا بچ ہوئے گا ایک تو رہ جائے گا. ہاں اور اہل سنت و جماعت سنو رب تعالیٰ نو نبی کریم علیہ السلام دا مثل اگر نبی کریم علیہ السلام دا اپنا پتر ہوئے نا اپنا بیٹا سرکار تو وہ بھی برداشت. ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد تواڈے مرداں چوں کسے دے باپ نہیں لیکن اللہ دے رسول نہیں. میں کہا باپ ہون تے رسول نہیں ہو سکتے. پہلے جی رسول بھی ہوئے تے باپ بھی ہوئے. یہی نہ واسطے کی کنڈیشن ہے بھائی رسول نے باپ نہیں. رسول کے باپ اور آپ کو زندہ ہے جی یہ باپ نہیں ہے رسول نے. میں کہ پہلے رسول بھی ہوئے باپ بھی ہوئے ایسی گل ہے بھائی باپ نہیں رسول نے. ہاں 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 کچھ سمجھ آئی عظمت دی. یہ باپ نہیں رسول نے. کمال ہو گئی باپ نہیں رسول نے تو موسیٰ علیہ رسول بھی ہوئے باپ بھی ہوئے جی. داؤد علیہ السلام باپ بھی رسول بھی نہیں ایک ہی باپ نہیں رسول نے. اور فرمایا رسول نے نا تو باپ بھی سن تو پھر سلیمان بھی تو پیغمبر بنے. ہوں جی باپ ہون کسے مرد دے تو پھر وہ نبی بنے نا اور نہ بنے تو کٹ جائے میرا حبیب داؤد علیہ السلام نالو یا یعقوب علیہ السلام نالو تو یہ بن جائے رسول نبی بن جائے پتر تو ختم نبوت کا تاج کدھر جائے. ہوں دو ہی گلا سن یا تو خاتم النبیین نہ رہن یا باپ نہ رہن. تو فرمایا خاتم النبیین دا فیصلہ تے قطعی سی سونیا دوجا کسے دا سرے ہے ہی نہیں جنہیں ختم نبوت کا تاج ہے. یا اللہ جی یہ گل سی تے مرداں والی گل چھڈو بچے ہی نہ دیندا. فرمایا نہ دیندا تے کچھ بندے آکھدے شاید بچے انہاں چوں ہو نہیں سکدے یہ بھی کوئی طبی وجہ ہے. تے بیٹے دے کے کیا وہ ہے پورے نے حبیب تے بھی تان نہ کرنا بھائی نہ جو پتر نہیں جمدے ہے پورا ہے میرا حبیب. بچے جوان نہیں ہون دیتے کیوں کہ بچے نو تو رجل نہیں نا آکھیدا وہ تو طفل ہوتا ہے نا یا سبی ہوتا ہے حیوان ذی ذکر یتجاوز من حد الصغر الى حد الکبر ہوے تے تاں جنا ہوندا ہے نا. فرمایا بیٹا جنا نہیں ہون دیتا تاکہ انہوں نبی نہ بنانا پوے. کیوں؟ فرمایا میرے حبیب دی مثل تے اودا پتر بھی ہون لگے تے خالق نو برداشت نہیں. سبحان اللہ. میں دو ہاتھ میں کیا بڑی دور کی گل پیا کرنا دو ہاتھ مگر تو عربی ہے مگر نہیں میں جلندری میں کہ قرشی ہے اگر نہیں ہاشمی ہے اگر نہیں میں کہ مطلبی ہے اگر نہیں میں کہ محمدی ہے اگر نہیں تو میں کہ جیڑا جڑا محمدی بھی سی جی رگا چ مصطفیٰ دا خون سی آخو نا سبحان اللہ
انہوں رب جوان ہی نہ ہون دے کہ تو مثل بنے گا میرے حبیب دا جا دکھ بھی ہوئے گا میرے حبیب نو تیرے جاننا لیکن جا کیوں مثل میں نو مصطفیٰ دا پتر نہیں برداشت تیرا جمی صفات میں تیرا آسانی بڑھ کے آ جائے نہیں کرے تو میں کہ مولی جی یہ تو کوئی جائش ہی کوئی یہ تو ایڈا اچھا مسئلہ نزاکت نہ چلا گیا تو کسی کی سے دعویٰ کر دیا بڑھو کہنا گئی کو مدینہ چری بڑھا دی نہیں سنی گئی اس مسئلے میں مسالی بڑھنا کہ کملیا کچھ گلہ خاص نہیں ہٹھاں کے باواں دی گلہ نہیں کری دیاں ہاتھ باواں دے جانوراں دے بھی ہوندے اے نہیں کچھ مقام اجی نہیں میں اللہ مفضل مسئلہ امتناع النصیب آپ نے فرمایا کچھ مقام اجی نہیں جڑے ہے نہیں کلے انہوں تو کرسی ایک کرسی ایک ہی تو تینوں کتوں بھائی ہونا سے نہیں سمجھ رہی تو مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو چانس ہوتا تو انہوں نے تیرا گل کری تھی چلو ٹھیک ہے مثل نہیں چل سکتا فرما مقام وسیلہ ایک وہ دے واسطے ہستی بھی ایک مقام محمود بھی ایک وہ دے واسطے ہستی بھی ایک مقام شفاعت بھی وہ دے واسطے ہستی بھی دب کے بولو نا لواء الحمد بھی ایک وہ دے واسطے ہستی بھی عرش اعظم بھی ہاں جی ایک دب کے ایک اداواں کے بولی دے عرش اعظم بھی اور اٹھتے بار والی ہستی بھی کرسی بیٹھی نہیں تو بولی جیسی کریے کچھ آنچ تہاں ہوئے دو ترے سیٹاں ہوں چلو تسی بھی نہ کر جو وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ساری زد نہیں اتنے موقع ہی کوئی نہیں علامہ چشتی صاحب موقع ہی کوئی نہیں تو انہوں نیندر آئی ہے تو مجموعی کی نقش بندی آواز ہی لے کے آنے بابا انہوں نے کہی ہونا سکھی مجموعی نقش بندیاں دا چشتی ایک دو بیٹھے تو انہوں نے مجھے صدقے جاؤں آنی حضرت علی کے قول کے وہ اہل سنت جماعت ہے کہ دلیل عنایت فرمائیں اے بھائی تفسیر قرطبی کی موجود ہے مولا علی دا فرمان اور شیعہ حضرات کی کتاب احتجاج تبرسی کے اندر بھی حضرت مولا علی دا قول موجود ہے کہ صحابہ دے طریقے تے جنتی جماعت جڑی اہل سنت و جماعت ضیاء اللہ شاہ نے کہا ہے کہ ولیوں کی قبروں پر نہیں جانا چاہیے اچھا ولیوں قبروں پر نہیں جانا چاہیے محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ والوں کی جہاں قبر ہو جانا چاہیے ان کی نہ اس کلمہ پڑھے ہیں کل بھی گیٹ آئے تھے وہ کہہ دی گل منوں تو جنہیں نبی پاک دا مننے ہیں انہوں نہیں مننے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ جنہیں پڑھے ہیں انہوں نہیں منوں کیوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها الا دونوں تھے آواز بھی نہیں پڑتی جناب تو اپنی کسی رکھنا سی ترکیبی جا کم کرنا سی الا فزوروها شریف اٹھا کے دیکھ سنی مسلمان حضور فرماتے ہیں میں تو نورا جانے تو روک داریا کدو جدو تک تو اڑیاں کافرات مشرکان یا قبرہ سن اے مومنو ان مومن بھی تسی دفن کر چکے ہو خبردار انہاں دیا قبراں تے حاضری دیا کرو انہاں دیا قبراں تے حاضری دیا کرو مسلم شریف اٹھا کے سیقہ راویہ نے حدیث میں بیان کی تھی اللہ شاہ نے کہا ہے مگر اس کی ابے کا دین ہے میں تو جیدہ قول پہ پیش کرنا ہوں دا اپنا دین سبحان اللہ پڑھنا
تمہیں یہ بھی حدیث پیش کر سکنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ماں باپ کی قبروں سے جانا ممکن ہے وہ واسطے تو وہ نہیں جانا. میں قیامت والے دڑے وہ شفاعت ہی نہیں کرا. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق راوی نے صدیق جانا ممکن نہیں جاتا میں وہ شفاعت ہی نہیں کرتا. جانا تو لازم ہی جانا کیوں نہیں چاہیے. ناف کے اوپر ہاتھ رکھنا نماز کے دوران کیوں جناب؟ ناف ٹڑی سرکار نے جی ناف سے نیچے رکھی تو اتنے کیوں رکھ رہے اس ناف